سورۃ الکہف میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ عزم و مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بندے کی نشانی بتائی تو وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ جب چادر اوڑھے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، یہ جا کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے معمولات ایسے ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ اور کہا میرے معمولات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے، اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، کہ اچھا شرط یہ ہے کہ میں جو کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں کیا ٹھیک ہے۔ اور دونوں چل پڑے دریا کے کنارے۔ انہوں نے دریا کے پار جانا تھا، اور جو کشتی کا مالک تھا، کشتی بان تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا، لیکن جب کشتی میں سوار ہوئے تو عصا مار کر ڈنڈا مار کر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائیں گے۔ میں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے کاموں میں صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا او میں تو بھول گیا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ پھر دونوں چل پڑے، اور جب آگے بڑھے تو کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ایک خوبصورت بچہ ان بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی۔ اس خوبصورت بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور حضرت موسیٰ بھی صاحب شریعت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے، پھر بول پڑے، کہنے لگے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں آپ نے قتل کر دیا، اس نے گوایا ہی کیا تھا آپ کا، یا ہمارا اس نے کیا گوایا تھا؟ اس بچے نے ہمارا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے بہت ہی غلط کام کیا ہے، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ تو آپ نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کہا ایک موقع اور دے دو، دوبارہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ چل دیے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے۔ تو آپ نے بستی والوں سے کہا آپ ہمیں کھانا کھلائیں، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہا ہم نے آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود ہی اپنا کھانا بنائیں اور کھائیں، اور اپنے کھانے کا آپ خود انتظام کریں، ہم آپ کو کھانا کیوں دیں؟ آپ گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ جلدی جلدی اس دیوار کی مرمت کرنی ہے۔ تو جلدی جلدی اس دیوار کی مرمت کو کر دیا، سیدھا کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، ہم اس پہ چاہتے تو کوئی اجرت لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہاری اور میری جدائی ہوگی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، او ہو یہ بھی اعتراض کر دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ فرمایا سنو، پہلی بات کشتی والی، یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریائے کنارے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا
جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، میں نے اس کو تھوڑا سا عیب لگا دیا اور اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے بادشاہ چلا گیا اور بادشاہ نے وہ کشتی ان سے نہ چھینی اس کا عیب دیکھ کر۔ اب وہ تھوڑے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لے گا تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ بتاؤ یہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا حضرت موسیٰ سے کہ سنو، رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ بہت نیک اور مومن اور صالح تھے۔ بچے نے بڑا ہو کر بہت برا بننا تھا اور وہ بچہ بڑا ہو کے بہت برا بن جانا تھا۔ ہم نے اس کو قتل کر دیا، ہم نے اس لیے اس کی گردن مروڑ دی اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی اور جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ اب دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے۔ یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے تو یہ کسی معمولی دھکے سے دیوار گر جاتی، تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس کی 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے خود خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ اگر لوگ اٹھا کے لے جاتے تو پھر بھی ان بچوں کے ہاتھ تو کچھ نہ آیا، اور اگر بچے وہ خود بھی استعمال میں لے آتے تو وہ بچے تھے بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو ایسے ہی اڑا دیتے۔ تو ہم نے اس کے اوپر ایک دیوار کھڑی کر دی جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کے اپنی صحیح جگہ پہ لگا نہیں لیتے، اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں۔ بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ اور کہا یہ وہ باتیں ہیں جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔